امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ میں نارسسسٹ ٹاپک پر ایک سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں، تو آج اس ٹاپک پہ میں دوسری ویڈیو بنا رہی ہوں۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ نارسسسٹ انسان کیسا ہوتا ہے، میں نے آپ کو نارسسسٹ لوگوں کی پہچان بتائی اور کچھ مین پوائنٹس بتائے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نارسسسٹ لفظ کہاں سے آیا۔ نارسسسٹ لفظ کوئی ایک بیماری نہیں ہے، یہ جدید دور کی پرانی کہانی ہے۔ نارسسسٹ ایک انسان تھا، اس انسان کی وجہ سے نفسیات یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی، یہ ریسرچ کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ نارسسسٹ ہے کیا۔ آج کی ویڈیو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اور سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ نارسسسٹ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نارسسسٹ جو انسان تھا وہ ایک غیر معمولی انسان تھا، اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا، لیکن لوگ اس کی خوبصورتی پہ مرتے تھے، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، یہاں تک کہ دیویاں بھی اس کی خوبصورتی پہ مرتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو نارسسسٹ تھا وہ ان سب کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس پہ کوئی پیار جتاتا تھا، کوئی محبت وارتا تھا، اس پہ کوئی اس کی کیئر کرتا تھا، وہ ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا، ان کو سب کو اگنور کرتا تھا۔ ایک ایکو تھی، ایکو جنگل کی پری، وہ نارسسسٹ پہ فدا ہو گئی، وہ نارسسسٹ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بول نہیں سکتی تھی، جو بات اگلا بندہ کرتا تھا نا صرف اس کو دہرا سکتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے، بڑی کوشش کے بعد اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور نارسسسٹ نے کیا کیا؟ اس کی محبت کو رد کر دیا، اس کی محبت کو اگنور کیا۔ اب جو ایکو ہے اسے اتنا صدمہ پہنچا، اسے اتنی یہ بات بری لگی کہ وہ اتنی صدمے میں آ گئی، وہ صرف پہاڑوں میں اور جنگلوں میں ہی گھومتی رہ گئی، کئی صدیوں تک وہ جنگلوں میں گھومتی رہ گئی، اور اسی دوران جو ہے وہ مر گئی۔ اب جو پہاڑوں میں آواز گونجتی ہے نا، صرف اس کی آواز باقی رہ گئی، باقی وہ جو ایکو ہے وہ مر چکی ہے، اس کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ اب جو پہاڑوں میں آواز گونجتی ہے وہ اسی ایکو کی ہے جو نارسسسٹ پہ مرتی تھی، جو اسے محبت کرتی تھی۔ اب صرف اس کی آواز ان پہاڑوں میں رہ گئی ہے، باقی اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جو نارسسسٹ ہے وہ سب کو اگنور کرتا تھا، وہ کسی کی فیلنگز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جو لوگ اس پہ مرتے تھے، جو پریاں، جو لڑکیاں اس پہ فدا تھی، ان سب کو اگنور کرتا تھا۔ ایک دن ہوا یوں کہ نارسسسٹ جنگل سے گزر رہا تھا اور ایک ندی کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس ندی میں اس نے اپنا عکس دیکھا، اور وہ اپنے آپ کو اس قدر دیکھتا رہا، اس قدر اپنے آپ کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ ادھر ہی بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا اور ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، ادھر ہی وہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر سائنسدانوں نے، نفسیات نے اس بات پہ ریسرچ کی، لفظ نارسسسٹ پہ ریسرچ کی اور اتنی تحقیق کی، اور انہیں پھر پتہ چلا کہ نارسسسٹ کیا ہے۔ نارسسسٹ ایک شخص کا نام ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تو پھر اس سے نارسسسٹ لفظ وجود میں آیا۔ اور میں آپ سب کو ایک بات بتاتی چلوں، جب نارسسسٹ مر گیا نا تو اسی ندی کے پاس ایک پھول کھل گیا،
جس کا نام نارسسس فلاور تھا۔ تو پھر سائنسدانوں نے ریسرچ کی اور نارسسس جو لفظ ہے وہ وجود میں آیا، تو پتہ چلا کہ نارسسسٹ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ نارسسسٹ کی کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم خوبصورت ہیں، ہم اپنے آپ کی تعریف کریں یا کوئی ایسی صلاحیت ہے ہم میں جو دوسروں میں نہیں ہے۔ تو ایک بات ہے، اگر وہ ہم کہیں کہ ہم خوبصورت ہیں، یہ صلاحیت میرے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے، تو اگر ہم اپنی وہ صلاحیت، وہ خوبی لے کے بیٹھ جائیں گے تو ہم اس دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے، اور تنہائی انسان کو مار دیتی ہے۔ نارسسسٹ نے بھی یہی کیا، اپنے آپ کو دیکھتا رہ گیا اور مر گیا۔ نارسسسٹ کی جو ہسٹری ہم نے پڑھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے، اپنی فیلنگز کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سیکھی ہوں گی۔ تو کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نارسسسٹ انسان کی ماڈرن دنیا میں پہچان کیسے کی جائے۔ اگر آپ بھی اس سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔